السلام علیکم ورحمۃ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، آپ میں سے جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں اور بیل آئیکن بھی ٹچ کر دیں تاکہ ہر اپلوڈ کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں، اور بات پسند آئے تو لائک بھی کریں۔ اب آپ کو جامعہ رضویہ منظر اسلام کے ایک اہم اور ماہر استاذ حضرت مفتی محمد قمر صاحب آپ حضرات کے روبرو ہوں گے۔ وہ آپ کو تلخیص المفتاح جو بلاغت کی ایک مشہور ترین کتاب ہے وہ پڑھائیں گے۔ آپ حضرات ان سے غور سے سنیں اور اپنی کتاب کو یاد کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اما بعد فلما كان علم البلاغة وتوابعها من اجل العلوم قدرا وادقها سرا اذ به تعرف دقائق العربية واسرارها وتكشف عن وجوه الاعجاز في نظم القرآن استارها۔ اما بعد، آپ جانتے ہی ہیں کہ اس کو دو کلموں کے درمیان فصل کرنے کے لیے لایا جاتا ہے۔ اس کا استعمال سب سے پہلے حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا۔ اما کے تعلق سے چار قول ہیں کہ اما کی اصل کیا ہے۔ بعض حضرات نے کہا ہے اما اصل میں انما تھا، نون کو میم سے بدلا، میم کا میم میں ادغام کر کے حمزے کو فتحہ دے دیا تاکہ اما تردیدیہ سے امتیاز ہو جائے۔ دوسرا قول اما کی اصل میں یہ ہے کہ اما اصل میں مہما تھا، ہا اور میم میں قلب مکانی کر کے میم کا میم میں ادغام کر دیا، پھر ہا کو حمزے سے بدل دیا، ہو گیا اما ہو گیا۔ تیسرا قول یہ ہے کہ اما اصل میں مأما تھا، مأما، میم اور حمزے میں قلب مکانی کر کے میم کا میم میں ادغام کر دیا۔ اور چوتھا قول اما کی اصل کے تعلق سے یہ ہے کہ لفظ اما اپنی اصل پر ہے، واضح نے اس کو اسی طرح وضع کیا ہے۔ اما بعد، حمد و صلات کے بعد، فلما كان علم البلاغة وتوابعها من اجل العلوم قدرا، جب علم بلاغت اور اس کے توابع یہ قدر و منزلت کے اعتبار سے بڑے علوم میں سے ہے، بڑے علوم میں سے ہے۔ بلاغت سے مراد یہاں پر علم معانی، علم بیان، علم بدیع تینوں ہو سکتے ہیں، یا پھر بلاغت سے مراد صرف علم معانی ہوگا تو توابع سے مراد علم بیان اور علم بدیع ہوگا، یا پھر بلاغت سے مراد علم معانی اور علم بیان ہے تو پھر توابع سے مراد علم بدیع ہوگا۔ بہرحال بلاغت تینوں علوم کو شامل ہے، علم معانی کو بھی، علم بیان کو بھی اور علم بدیع کو بھی۔ تو علم بلاغت کے تعلق سے فرمایا کہ علم بلاغت ایسا علم ہے جو قدر و منزلت کے اعتبار سے بڑے علوم میں سے شمار کیا جاتا ہے۔ وَأَدَقِّهَا سِرًّا، اور نکات کے اعتبار سے بہت زیادہ دقیق ہے۔ کیوں؟ اذ به تعرف دقائق العربیۃ، اس لیے کہ اس علم کے ذریعے سے زبان عربی کے دقائق کو جانا جاتا ہے اور اس کے نکات کو جانا جاتا ہے۔ وَتُكْشَفُ عَنْ وُجُوهِ الْإِعْجَازِ فِي نَظْمِ الْقُرْآنِ أَسْتَارُهَا، اور نظم قرآن میں اعجاز کے پردوں سے یا اعجاز کے چہروں سے اس کے پردوں کو اٹھایا جاتا ہے۔
یعنی علم بلاغت ایسا علم ہے کہ جس علم کے ذریعے الفاظ قرآنیہ میں جو اعجاز کے چہرے ہیں، جو وجوہ اعجاز ہیں، ان وجوہ اعجاز سے اس کے پردوں کو اٹھایا جاتا ہے۔ اتنا بلند و بالا یہ علم بلاغت ہے جو تمام علوم میں، یہاں پر من اجل العلوم میں من سے مراد من تبعیضیہ ہے، یعنی کہ جو بعض علوم میں یہ بلند و بالا ہے، بعض علوم میں یہ بلند و بالا ہے، تمام علوم میں نہیں، بعض علوم میں یہ بلند و بالا ہے، اور نکات کے اعتبار سے بہت زیادہ دقیق ہے، کیونکہ اس کے ذریعے سے لوگ زبان عربی کے دقائق اور اس کے نکات کو جانا جاتا ہے، اور الفاظ قرآن میں جو اعجاز اللہ رب العزت نے رکھے ہیں ان اعجاز کے چہروں سے اس کے پردوں کو کھولا جاتا ہے، اٹھایا جاتا ہے۔ وَكَانَ الْقِسْمُ الثَّالِثُ مِنْ مِفْتَاحِ الْعُلُومِ الَّذِي صَنَّفَهُ الْفَاضِلُ الْعَلَّامَةُ أَبُو يَعْقُوبَ یوسف السکاکی۔ یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ بیان فرماتے ہیں کہ مفتاح العلوم کی قسم ثالث جس کو فاضل علامہ ابو یعقوب یوسف سکاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تصنیف فرمایا ہے، یہ مفتاح العلوم کی قسم ثالث اعظم ما صنف فیہ من الکتب المشہورۃ نفعا، یہ بہت ہی بلند و بالا ہے ان کتابوں میں جو کتابیں تصنیف کی گئیں۔ کیوں بلند و بالا ہے؟ کہ نفع کے اعتبار سے مشہور ہے، نفع کے اعتبار سے مشہور ہے، لکونہ احسنھا ترتیبا، مفتاح العلوم کے ترتیب میں بہتر ہونے کی وجہ سے، واتمھا تحریرا، اور تحریر میں کامل ہونے کی وجہ سے، واکثرھا للاصول جمعا، اور اکثر قواعد کو جمع کرنے کے اعتبار سے، یعنی جس کو ابو یعقوب یوسف سکاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تحریر فرمایا مفتاح العلوم، وہ مفتاح علوم 3 قسموں پر مشتمل ہے، اور 3 قسموں میں 9 علوم کو بیان کیا گیا ہے۔ پہلی قسم میں مفتاح العلوم کے علم نحو، علم صرف اور علم اشتقاق کو بیان کیا گیا ہے، اور دوسری قسم میں علم عروض، علم قوافی اور علم منطق کو ذکر کیا گیا ہے، اور تیسری قسم میں مفتاح العلوم کی علم معانی، علم بیان اور علم بدیع کو ذکر کیا گیا ہے۔ یہ مفتاح العلوم وہ کتاب ہے کہ جس کو علامہ ابو یعقوب یوسف سکاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تحریر فرمایا ہے۔ اسی مفتاح العلوم کی قسم ثالث کو آپ ملاحظہ کریں گے۔ تو مصنف نے بیان فرمایا کہ علامہ ابو یعقوب یوسف سکاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تصنیف کردہ کتاب مفتاح العلوم نفع کے اعتبار سے بہت ہی زیادہ مشہور ہے، ترتیب کے اعتبار سے بہت ہی زیادہ احسن ہے، اور تحریر کے اعتبار سے کامل ہے، اور اصول کو جمع کرنے کے اعتبار سے بہت زیادہ اصول کی حامل ہے۔ ان خوبیوں کے باوجود پھر بھی اس میں کچھ کمی ہے، اس کمی کو مصنف علیہ الرحمہ اجاگر فرما رہے ہیں۔ وہ کمی کیا ہے؟ وَلَكِنْ كَانَ غَيْرَ مَصُونٍ عَنِ الْحَشْوِ وَالتَّطْوِيلِ وَالتَّعْقِيدِ، کہ مفتاح العلوم کی قسم ثالث اگرچہ بے شمار خوبیوں کی حامل ہے، لیکن وہ حشو، تطویل اور تعقید سے غیر محفوظ ہے، یعنی کسی مقام پر زیادتی سے کام لیا گیا ہے، ایسے الفاظ سے کام لیا گیا ہے جو الفاظ بے معنی ہیں، کہیں کہیں کلام کو بہت زیادہ لمبا کر دیا گیا ہے، اور کہیں کہیں ایسے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں جن کی معنی مراد سمجھ میں نہیں آ پا رہی ہے۔ لہذا مفتاح العلوم حشو سے، تطویل سے اور تعقید سے کہتی ہے غیر محفوظ تھی، قابلا للاختصار، جو اس بات کے لائق تھی کہ اس میں اختصار کیا جائے، مفتقرا الی الايضاح والتجرید،
اور مفتاح العلوم کی قسم ثالث یہ محتاج تھی وضاحت کی اور حشو و زوائد سے خالی کرنے کی۔ اسی بات کے پیش نظر مصنف علیہ الرحمہ فرماتے ہیں الفت مختصراً، میں نے ایک رسالہ تالیف کیا، یتضمن ما فیہ من القواعد، جو رسالہ متضمن ہے، شامل ہے ان چیزوں کو یا ان قواعد کو جو مفتاح العلوم میں ہیں، وَيَشْتَمِلُ عَلَى مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ مِنَ الْأَمْثِلَةِ وَالشَّوَاهِدِ، اور مشتمل ہو ان چیزوں پر کہ جن چیزوں کی جانب مفتاح العلوم کی قسم ثالث محتاج ہے، یعنی کہ مثال اور شواہد۔ یعنی مصنف کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں نے یہ جو رسالہ تحریر کیا ہے جس کا نام تلخیص المفتاح رکھا ہے، میں نے اس رسالے میں ان قواعد کو تحریر کیا ہے جو قواعد مفتاح العلوم کی قسم ثالث کو شامل ہیں، اور وہ رسالہ مشتمل ہے ان چیزوں پر کہ جس کی مفتاح العلوم کی قسم ثالث محتاج ہے، یعنی مثال اور شواہد مفتاح العلوم کی قسم ثالث میں نہیں تھے، لیکن مصنف نے مثالوں کو بھی اور دلیلوں کو بھی پیش کر دیا ہے۔ ولم آل جہدن فی تحقیقہ و تہذیبہ، اور مصنف علیہ الرحمہ علامہ جلال الدین قزوینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان فرماتے ہیں، اور میں نے کوشش میں کوتاہی نہیں کی، ولم آل جہدن، اور میں نے کوتاہی نہیں کی، جہدن کوشش میں، کس بات کی کوشش میں؟ فی تحقیقہ و تہذیبہ، مفتاح العلوم کی قسم ثالث کی تحقیق میں اور اس کو مہذب بنانے میں۔ ورتبتہ ترتیبا اقرب تناولا من ترتیبہ، اور میں نے مفتاح العلوم کی قسم ثالث کو اس طریقے پر ترتیب دیا جو ترتیب مفتاح العلوم کی ترتیب سے تناولا حاصل کرنے کے زیادہ قریب ہے، یعنی کہ میری بیان کردہ ترتیب، میری پیش کردہ ترتیب، یہ جو مفتاح العلوم کی قسم ثالث کی ترتیب تھی، اس ترتیب سے اس کتاب کو حاصل کرنے میں زیادہ قریب ہے۔ ولم ابالغ فی اختصار لفظہ تقریبا لتعاطیہ، اور میں نے مبالغہ نہیں کیا ہے مفتاح العلوم کے قسم ثالث کے لفظ کو مختصر کرنے میں، کیوں؟ اس کے حصول کو قریب کرنے کی وجہ سے، تقریبا لتعاطیہ، اس کے حصول کو قریب کرنے کی وجہ سے، وطلبا لتسہیل فہمہ علی طالبہ، اور اس کے طلب کرنے والوں پر مفتاح العلوم کے قسم ثالث کے سمجھ میں آسانی کے لیے طلب کرنے کی وجہ سے میں نے مبالغے سے کام نہیں لیا ہے۔ وَأَضَفْتُ إِلَى ذَلِكَ فَوَائِدَ، اور میں نے اس میں کچھ ایسے فوائد کا اضافہ کر دیا ہے، اثرت فی بعض کتب القوم علیہا، کہ میں ان فوائد پر قوم کی بعض کتابوں میں مطلع ہوا، وزوائد، اور ایسے زوائد کا بھی اضافہ کر دیا ہے، لم اذکر فی کلام احد بالتصریح بہا ولا الاشارۃ الیہا، کہ جن زوائد کے تعلق سے میں کسی کی بھی کلام میں کامیاب نہیں ہوا، نہ ہی صریح طور پر اور نہ ہی دوسرے لوگوں نے ان زوائد کی جانب اشارہ کیا ہے۔ یعنی مصنف علیہ الرحمہ یہ بیان فرمانا چاہتے ہیں کہ جہاں میں نے توضیح و تنقیح کی ہے مفتاح العلوم کی قسم ثالث کی، وہی میں نے اس میں کچھ ایسے فوائد کا اضافہ کر دیا ہے جن کو میں نے قوم کی کتابوں سے حاصل کیا، لیکن اس کے علاوہ ایسی بھی چیزوں کو میں نے زائد کر دیا ہے کہ جو مجھے قوم کی کتابوں سے دستیاب نہیں بلکہ خدا داد صلاحیتوں سے حاصل ہوئی، کہ جن کی جانب قوم نے نہ ہی تو صریح طور پر اور نہ ہی اشاری طور پر ان کو ذکر کیا ہے۔ وسمیتہ تلخیص المفتاح، اور میں نے اس رسالے کا نام تلخیص المفتاح رکھا۔ وَأَنَا أَسْأَلُ اللَّهَ تَعَالَى مِنْ فَضْلِهِ أَنْ يَنْفَعَ بِهِ، اور میں اللہ رب العزت سے سوال کرتا ہوں اس کے فضل سے کہ اللہ رب العزت اس رسالے کے ذریعے
لوگوں کو نفع عطا فرمائے، کما نفع بِأَصْلِهِ، جس طریقے سے اللہ رب العزت نے اس کی اصل سے نفع عطا فرمایا۔ انہ ولی ذالک، بے شک وہی اس کا ولی ہے، وہ حسبی، اور وہی میرے لیے کافی ہے، ونعم الوکیل، اور وہی بہترین کارساز ہے۔ السلام علیکم۔